میرے بھائیو، اتباع سنت ہمارے ایمان کا، ہمارے کلمہ توحید کا تقاضا ہے، ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے ہیں ہم، وہ ایمان لانے کا تقاضا بھی ہے کہ جیسے اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، ویسے آپ کے اتباع میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ شرک پھر رسالہ کے مرتکب ہیں وہ لوگ جو رسول کی بھی باتوں مانتے ہیں اور اپنے اماموں کی بھی باتوں کو مانتے ہیں۔ دراصل جیسے ایک آدمی وہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ توحید معبود میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، ایسے جو رسول اکرم کے ساتھ اماموں کی بھی باتوں کو مانتا ہے اور کہیں اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے اماموں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، وہ رسول اکرم کی رسالت میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ کی توہین کر رہا ہے، آپ کا گستاخ ہے، آپ کی سنت کا استہزاء اور مذاق اڑا رہا ہے۔ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے؟ کہا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ کہ رسول اکرم معصوم عن الخطا، اور یہ لوگ جن کی یہ پیروی کرتے ہیں غیر معصوم لوگ ہیں۔ رسول اکرم جو کچھ بولتے ہیں حق بولتے ہیں، اور یہ لوگ بشر ہیں، انسان ہیں، سراپا ان سے غلطیوں کا صدور۔ رسول اکرم بھی بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں آپ سے غلطیاں ہوئیں، جہاں آپ سے کوتاہیاں ہوئیں، فوری طور پر اللہ رب العالمین نے آپ کی اصلاح فرما دی، اور جو آپ بولتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے رسول کی اتباع واجب ہے، اس لیے ہم دوسروں کو چھوڑ کر کے ہمارے لیے رسول اکرم کی پیروی واجب ہے اور ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا بلا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ جو جس کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، رسول اکرم کی دعوت اسی صراط مستقیم کی دعوت تھی۔ قرآن کریم میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ الى صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے رسول اکرم آپ بذات خود صراط مستقیم پر، آپ صراط مستقیم پر۔ اور رسول اکرم جو بولتے ہیں کہاں سے بولتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى، ہم پیروی کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اتباع رسول کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، رسول اکرم کی دعوت صراط مستقیم ہے۔ رسول اکرم جس راستے پر تھے وہ راستہ صراط مستقیم کا تھا، اور اسی میں کامیابی اور نجات ہے۔ اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اکرم جو بولتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ جو کچھ ہوتا ہے آسمان سے وہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر بعد میں کہا کہ اگر میں بول دیتا ہاں تو تمہارے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو رسول اکرم کی بات اتھارٹی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اگر آپ بول دیتے ہاں ہر سال حج فرض ہے تو دین کا قانون اور ضابطہ بن جاتا، لیکن رسول اکرم خاموش رہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولا کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کلام رسول دراصل یہ کلام ربانی ہے جو وحی الہی کی شکل میں، جو وحی غیر مطلوع کی حیثیت رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے قانون اور ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ عام انسان اور رسول کی بات کرو گے؟ کتنا بدنصیب آدمی وہ ہے جو رسول کی بات کو چھوڑ کر کے کسی غیر رسول کی پیروی کرے، تقلید کرے، اس کے راستے پر چلے۔ آپ کا پیارا راستہ صراط مستقیم کا راستہ، آسمانی ہدایت کا راستہ، اللہ کی طرف سے سب کچھ صاف ستھرا کیا ہوا شاہراہ نجات، اس کو چھوڑ کر کے کسی عام بھٹکتے ہوئے غیر معصوم آدمی کے راستے پر چلے۔